مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کا خصوصی پروگرام، خصوصی نشریات رحمت سحر، جس کا یہ خصوصی حصہ حقوق العباد جو لاہور اسٹوڈیو سے پیش کیا جاتا ہے۔ آج 15 رمضان ہے اور 15 رمضان کو نسبت حاصل ہے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت کا۔ آج ہم حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ذکر کریں گے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت، آپ کی بارگاہ میں عقیدتوں محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس معاشرے میں مبعوث فرمایا گیا اور جن حالات اور جس وقت میں مبعوث فرمایا گیا، وہ معاشرہ یوں سمجھ لیجئے کہ تباہی کے دروازے پر تھا، برباد ہو رہا تھا، اخلاقی طور پر بالکل ایک ایسا فرسودہ معاشرہ ہو چکا تھا کہ غیر انسانی رسم و رواج وہاں پر پا چکے تھے، جگہ پا چکے تھے، اور عالم یہ تھا کہ وہ اخلاقی طور پر، انسانی طور پر انتہائی فرسودہ حال ہو چکے ہوئے تھے۔ یعنی اپنی اگر بچی کی ولادت ہو جاتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا، دفن کر دیا جاتا۔ ایک خدا کا تصور تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے اور اسے ہی وہ مذہب سمجھا کرتے تھے۔ اسے انہوں نے اپنے لیے دین بنا لیا تھا اور اپنے چنے ہوئے اپنے تراشیدہ بتوں کی پرستش کیا کرتے۔ آقا علیہ السلام آپ نے اپنی ظاہری عمر مبارکہ 63 برس محنت کی، کوشش کی، ان کی تربیت کی، حکمت کے ساتھ انہیں تعلیم دی، ایک اللہ سے روشناس کرایا، اخلاق سکھائے، کردار کی تعمیر، اس کی ترویج کے لیے کام کیا، اور پھر ایسے لوگ تیار کیے کہ جو کائنات کے بہترین لوگ قرار پائے۔ آقا علیہ السلام نے انسانوں کو تباہی کے گڑھے سے بچایا، ان کے لیے ان کی خیر خواہی فرماتے ہوئے انہیں حق کا راستہ دکھایا، اللہ سے روشناس کرایا، ان کی زندگی کا مقصد انہیں بتایا، اور نہ صرف اس معاشرے تک آپ کی تعلیمات قیامت تک، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ نہ صرف تعلیمات، وَأَنْتَ فِيهِمْ کا فیضان قیامت تک، جس طرح پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہوا کرتے تھے کہ بندر کی شکل بندر بنا دیے گئے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی، وہ سب آقا علیہ السلام کے وجود اقدس کا صدقہ اس امت کو اس سے محفوظ رکھا گیا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ ناظرین کرام، ان تمام محنت، اس تمام کوشش کے لیے پھر قرآن مجید نے خود گواہی دے دی کہ محبوب آپ فرما دیجئے
کہ جو آپ نے ان کے لیے کیا ہے، جو کسی نے نہیں کیا، جو آپ نے ان کے لیے کیا ہے کہ انہیں تباہی کے گھڑے سے بچایا ہے، انہیں حق اور باطل کی تمیز سکھائی ہے، انہیں زندگی گزارنے کے سلیقے سکھائے ہیں، ان کے اخلاق کو بہتر بنایا ہے، اعلیٰ اخلاق انہیں عطا کیے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ آپ اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے ہیں، آپ اس کا کوئی صلہ ان سے نہیں چاہتے ہیں، آپ اس کا کوئی اجر ان سے نہیں چاہتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اتنا چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قرابت دار کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت، جس میں مولا کائنات حضرت مخدومہ کائنات حسنین کریمین آپ کی اولاد پاک جن کا تذکرہ کیا گیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کس طرح سے رکھا جائے۔ اس ایک ہم ساری زندگیاں گزر جائیں آقا کی سیرت کا تذکرہ کریں، ہم ایک باب کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے۔ حق کا ذکر آج کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حق ہے اس امت پر، یہ آج کا موضوع ہوگا آپ کی اہل بیت کے تعلق سے، بالخصوص حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، آپ ان سے واقف ہیں، محبت کرتے ہیں، حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد طاہر تبسم صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جڑاں والا سے تشریف لائے ہوئے بہت خوبصورت پڑھنے والے ثنا خاں ساجد علی چشتی۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور بڑی شاندار تلاوت کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرنے والے ملتان سے تشریف لائے ہوئے قاری سعید نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں کلام سے، بسم اللہ۔ باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی تیرا کہلا تو یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے آقا مجھے غیروں
رکھنا میرے آقا مجھے غیروں سے بچائے رکھنا باندھے ہاتھوں ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے ہمارے بہت پسندیدہ علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اور آغاز حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پاک ذات کا تذکرہ آج دن ہے ان کا. قبلہ بزبان امام محمد رضا بسم اللہ. وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیہ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. سبحان واہ اوج مہر خدا موج بحر ندا واہ روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ. اور شہد خار لعاب زبان نبی واہ 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 شہد خار لعاب زبان نبی واہ واہ. چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. کیا کیا واہ. یہ میرے آقا سبحان کریم اللہ. چاشنی گیرے عصمت پہ ہائے ہائے. لاکھوں عصمت سلام. پہ لاکھوں سے بڑی بڑا قابل توجہ کیا جملہ ہے. کہنے واہ واہ صاحب پھر پڑھیے. واہ. اعلیٰ حضرت کی خار روح خوش ہو. شہد خار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ صاحب. لاکھوں سلام. عصمت ہائے ہائے ہائے. معصومیت چاشنی جسے گیر ہوتی ہے. عصمت جی، پہ جی. لاکھوں یہ اعلیٰ سلام. حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرما رہے ہیں ہاں عصمت کا فیضان اہل بیت کو کیسے ملا. واہ واہ. کہاں سے ڈائریکٹ مصطفیٰ کی زبان فیض ترجمان سے کیا کہنا. واہ. سبحان اللہ. چوس سبحان چوس کے. تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شہزادے ہیں، وہ سبط رسول اللہ ہیں، اللہ. وہ آقا کے جنتی پھول ہیں جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنا بیٹا کہا ہے. واہ اللہ اللہ. کیا واہ. یعنی کبھی یہ نہیں کہا میری بیٹی کا بیٹا ہے، نا نا کہا ہازان ابنایا. یہ نس ہو گئی، ہاں. یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہو گئے. صلی اللہ. یہی وجہ ہے کہ جب وہاں تھا چیلنج ندعو ابنانا وابناءکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، جی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو ساتھ اسی لیے لیا کہ یہ نص حدیث کے مطابق مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، واہ واہ. یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی شہزادہ رسول سبط رسول میرے مصطفیٰ کریم کے جنتی پھول جن کو میرے آقا چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے. واہ واہ. اچھا یہ چومنا تو ہم نے سنا اور دیکھا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سونگنا. دیکھا کہ کوئی اپنے بچوں کو سونگ بھی رہا ہو.
واہ۔ میرے مصطفیٰ سونگ کے فرماتے تھے یہ میرے جنتی پھول ہیں، واہ۔ اور آپ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے ہاں۔ اپنے جسد اقدس کے بالائی حصے میں، ہاں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے منبر پر اپنے ساتھ بٹھا کے فرمایا ان نبنی ھذا سید، واہ واہ ابنی ھذا سید، کیا بات۔ میرا یہ بیٹا سید ہے، حالانکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری نسل سیدہ پاک سے بے شک وہ سادات ہیں، وہ سید ہیں، جی ہاں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، لیکن ان کے لیے سپیشلی فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، کیونکہ ان سے کام وہ لیا جانا تھا جس کا آگے میرے آقا نے خود بیان فرمایا یہ میرا بیٹا سید اور سیادت کا ثبوت یوں دے گا کہ امت کے بکھرے ہوئے شیرازے کو سیکریفائی کرتے ہوئے و اقتدار کو ٹھوکر مارتے ہوئے پھر سے مجتمع کر دے گا، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ بالکل، بہت خوب، بہت خوب۔ قبلہ چند کلمات، اور اگر چاہیں تو اس شعر کی جو آپ تشریح جی میں عرض کرتا ہوں، وہ بھی فرما دیجئے گا، فرما منظوم دیجئے گا۔ کرتا ہوں، فیض رضا کا یہ تسلسل ہے، جی میں بھی منظومی ہدیہ پیش کر رہا ہوں سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جو جانشین مرتضیٰ ہیں، یاد رہے، واہ واہ، نائب مرتضیٰ امام حسن مجتبیٰ ہیں اور امام حسین ہیں، واہ واہ، بے شک، یہ ذرا ان کا منصب ذہن میں رہا کرے، لوگ بہت نیگلیجنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، اس ہستی کے لیے یا حسین قبول نہیں جب تک یا حسن نہ کہے۔ واہ واہ واہ، حسین ہمارے امام ہیں تو حسن بھی سے امام۔ ماخوذ ہے ہر طرح، نہیں یہ انہوں نہیں نے سمجھا۔ حسین آپ کہہ رہے ہیں حسین ہمارے امام ہے تو حسن بھی حسین کے بھی امام ہیں، حسین کے بھی امام میں ہیں، جو یہ عرض بات کر رہا ہوں اس جنت میں حسین قدم نہ رکھیں جس میں حسن پہلے داخل نہ ہو، اللہ اکبر، یہ نصوص سے ثابت ہے، میں عقیدت پہ نہیں کہہ رہا، ہاں، بے شک۔ میں احادیث صحیحہ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ پہلے تو میں آج صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو پہچانیں، ان کی معرفت حاصل کریں، یہ آپ کی دینی ضرورت ہے، دینی ضرورت ہے، آپ کی ایمانی اور اعتقادی تقاضا ہے، یہ صرف تبرک نہیں ہے کہ آپ ثواب یا برکت کے لیے کہہ کہ جان چھڑا لیں، ایسا نہیں ہے، اور یہ سالانہ بیسس پہ بھی نہیں ہے، یہ 5 وقت رب نے ہر نماز میں یہ جلسہ اہل بیت کا رکھ دیا، اللہم صلی علی محمد وعلا آل تو محمد، میں اسے نمازی مانتا ہی نہیں ہوں جسے ان کی معرفت نہیں ہے، جن پہ وہ نماز میں سلام بھیجے، جب درود تک نہ بھیجے، بھیج رہے سلام پھیرنے کی اجازت نہیں، جی اس لیے جانیے یہ سبحان کیا اللہ، میں نے کہا جانشین مرتضیٰ ہیں، ہاں، جانشین مرتضیٰ، مرتضیٰ ہیں اور امام حسین ہیں، واہ، یعنی یہ سینٹرل پوائنٹ ہے، یہ نقطہ اتصال ہے، یہ پیک ہے، یہ اوج ہے، یہ معراج ہے، یہ ابنی ھذا جو سن لیا بار بار، ہاں، وہ ممبر پہ کہا ہے، یہ خطبے میں خطیب الانبیاء کے خطبے کا موضوع ہے امام حسن مجتبیٰ، 8 سال کی عمر میں واہ واہ ممبر پہ مجمع صحابہ میں، واہ واہ واہ، اور میں کچھ نہ کہوں اگر شبیہ مصطفیٰ کہہ دوں، واہ واہ، بلکہ آئینہ مصطفیٰ کہہ دوں، واہ واہ واہ، کیا بات، کیونکہ اس حدیث میں بخاری 8 جگہ لائے، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو، ایک ہی حدیث کو 8 جگہ صحیح بخاری میں لائے، اللہ، میں حیران رہ گیا تسلیم صاحب، اللہ اللہ، حدیث کا بڑا ادنا طالب علم ہوں، مجھے نہیں پتا کوئی اور ایک بھی حدیث 8 بار آئی ہو بخاری میں، کوئی 5 بار آئی ہوگی، 4 بار، 6 بار آئی، یہ 8 بار آئی ہے، 8 بار ایک ہی امام لا رہے ایک ہی کتاب میں، اللہ، مختلف تناظر سے، مختلف ڈائمنشن سے، کچھ جہات ہیں، وجوہات ہیں، ہاں، اب وہ جو منظر تھا نا صحابہ کہتے ہیں، اور لا قول رہے جو حجت ہائے المحدثین ہائے ہے، امیر المومنین فی الحدیث، جی، اور وہ کہتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام نے ایسے بیٹھتے ہی خطبہ نہیں شروع کر دیا، امام حسن کو گود میں بٹھایا ہے، اب ذرا ذہن میں رہے کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہیں، واہ واہ، کو گویا آقا کریم، اب صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فوری یہ خطبہ شروع نہیں کیا، کبھی چہرہ حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی ہمیں دیکھتے ہیں، اللہ متوجہ اکبر، فرما رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، پھر فرمایا حمد و ثنا کے بعد ان ابنی ھذا سید، متوجہ کیا ہے، تو وہ جو دیکھنے کی ادا تھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے امام الانبیاء آئینہ دیکھ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اپنی ہی شبیہ کو دیکھ رہے تھے بار بار، تو پھر فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے اور سردار ہے، کرے گا کیا، میری امت کے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا، واہ واہ، اس لیے میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں کہ آج لب پر ہے نام امام حسن، واہ واہ، آج لب پر ہے نام امام حسن، لکھ رہا ہوں سلام
امام حسن واہ 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 مصطفیٰ نے جسے ابنی حاضہ کہا، واہ 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 مصطفیٰ نے جسے ابنی حاضہ کہا، اللہ اللہ مقام امام حسن، راکب دوش سلطان کون و مکان، اللہ راکب دوش سلطان کون و مکان، دیکھیے احتشام امام امام حسن، پیشوائے امام حسین آپ ہیں، واہ واہ پیشوائے امام حسین آپ ہیں، کیجئے احترام امام حسن امام حسن، فیض یاب لعاب شہید و سرا، اللہ یہ فیض یاب لعاب شہید و سرا، قول حق ہے کلام امام حسن، اور تاجدار جہان سخا و عطا، واہ واہ تاجدار جہان سخا و عطا، واہ لطف دوام امام حسن، ہر سوالی کو دامن سے بڑھ کر دیا، واہ ہر سوالی کو دامن سے بڑھ کر دیا، دیا، دیکھیے فیض عام امام حسن امام حسن، بعد والے سبھی ہیں، سبھی ان کے ہیں مقتدی، واہ 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 بعد والے سبھی ان کے ہیں مقتدی، مقتدی، مصطفیٰ ہیں امام حسن، اور اس کے قدموں میں شہزاد شاہی رہی، واہ 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 اس کے قدموں میں شہزاد شاہی رہی، صدا شاہی رہے ہو گیا جو غلام امام حسن، واہ۔ آج لب پر ہے نام امام حسن۔ یہ تذکرہ جاری رہے گا اور کلام شامل کرتے ہیں ساجد علی چشتی، بسم اللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، ان کی شفقت غم کونین بلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا
مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ہے مومنوں کے دل کا